بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج بات کریں گے سورہ صاد کی۔ یہ 38 سورہ کا نمبر ہے اور اس میں جو آرگینک یونٹی ہے اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو اس میں 88 آیات ہیں اور 38 نمبر ہے اس کا سورہ کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں ان ٹاپکس کو کور کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے قریش کی بات کی گئی ہے، ان کی ہٹ درمی کی بات کی گئی ہے، پھر اقوام کے متعلق بات کی گئی ہے، پھر پروفٹس کے متعلق بات کی گئی ہے، پھر ہیون اور ہیل کی بات کے متعلق بات کی گئی ہے، اور پھر ٹیل دیم کے متعلق بات کی، ان کو بتاؤ کہ عقل سے کام لیں۔ تو پہلے تو قریش کی ہٹ درمی کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ان کے جو سردار ہیں وہ اپنی ڈٹائی پہ ہٹ درمی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی نئی اختراع ہے۔ تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اس سے پہلے بھی اللہ کا پیغام آتا رہا ہے، اور یہ جو ہے کچھ سوچیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا حال ہوا تھا۔ اور سب سے پہلے مینشن کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح جو تھے ان کی قوم نے جب ان کا انکار کیا تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ اسی طرح عاد کی قوم اور فرعون نے جس وقت ہٹ درمی دکھائی اور سمود نے دکھائی، تو ان سب کو اوپر تباہی اور بربادی آئی۔ اور یہ وہ وقت تھا جس وقت رسول پاک کو بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا تھا، اور یہ جو حضرت مکہ میں تھے اور کافی زیادہ اپوزیشن جو تھی قریش کی وہ بڑھ چکی تھی، اور آپ اس وجہ سے کافی پریشان تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بھی تنبیہ کی تھی قریش والوں نے کہ جی آپ اپنی سپورٹ جو ہے وہ وڈرا کر لیں، مگر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، اور حضرت ابو طالب کی بھی پھر وفات ہو گئی۔ تو ابھی جو سہارا تھا رسول پاک کے پاس حضرت ابو طالب کی سرپرستی کا، وہ بھی ہٹ گیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ سارے نامساعد حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 17 میں کہتے ہیں کہ bear with that what they say and remember our bondsman David Lord of might, lo he was ever turning in repentance towards Allah۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت داؤد کی بات کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں۔ اب حضرت داؤد کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ پہلی جو بات چیت کی جا رہی تھی وہ قریش کی اپوزیشن کی بات کی جا رہی تھی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ 2 چیزیں جو ہیں وہ بہت لازم ہیں کسی لیڈر کے لیے، کسی رہنما کے لیے، کسی نبی کے لیے، کہ ایک تو اس کے پاس مورل اتھارٹی ہو، اور ایک اس کے پاس ورڈلی اتھارٹی اور پاور بھی ہو۔ یعنی حضرت داؤد جو تھے ان کے پاس بادشاہت بھی تھی، اور ان کے پاس جو ان کا نالج اور ان کی جو ڈگنیٹی تھی، مورل ڈگنیٹی، وہ بھی موجود تھی۔ تو حضرت داؤد کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس میں ایک قسم کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان قریب ہم تمہیں وہ اتھارٹی دیں گے جس کی وجہ سے تم اپنے قدم اور مضبوطی سے جما سکو گے۔ تو پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جی حضرت داؤد کے پاس جو آئے وہ کرنے کے لیے 2 بندے جو ان کے محل کی فصیل کو پھلانگ کے ان کے پاس آ گئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام ذرا خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیوں آئے۔ پھر وہ جو کچھ ان کا مقدمہ تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور وہ کسی ایک اور عورت کے
خواہش مند تھے. یہ ایسا کیس نہیں ہے. اس میں صرف یہ چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ سنایا وہ یک طرفہ بات سننے کے بعد سنایا، جبکہ انہوں نے دوسرے بندے کی بات نہیں سنی جس نے یہ بتایا کہ جی یہ مجھ سے میرا بھائی ہے اور یہ 99 اس کے پاس پہلے سے دمبی ہیں اور یہ اب میری دمبی کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا بغیر دوسرے بندے کی بات سنے ہوئے. تو اس کے اوپر ان کو احساس ہوا اور وہ پھر اچانک غائب ہو گئے دونوں. تو اس پر ان کو احساس ہوا کہ میں نے دوسرے فریق کی بات نہیں سنی. تو پھر اس کے بعد حضرت داؤد کے بعد جو ہے حضرت سلیمان کا ذکر کیا جاتا ہے. اور اس میں ایک جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ جی حضرت سلیمان مغرب کا وقت ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ گھوڑوں کی طرف متوجہ تھے جو بہت ان کو پسند تھے اور بہت اچھے اور وہ خوبصورت گھوڑے تھے، اور وہ ان کی وجہ سے گھوڑوں میں اتنے مشغول ہوئے کہ وہ اس وقت کی اپنی عبادت کو بھول گئے. تو اس میں جو ایک ترجمہ جو بڑا غلط کیا گیا ہے، اور میرے پاس یہ جو قرآن ہے یہ محمد مارمیٹ ڈیو پکتال کا ترجمہ ہے، اور آیت نمبر 33 کا میں انگلش وہ پڑھ کے سناتا ہوں. Then he said, bring them back to me, and fell to slashing with his sword their legs and necks. تو یہ ترجمہ جو ہے بقول نعمان علی کے یہ ترجمہ غلط ہے. انہوں نے میرے بھی ذہن میں یہ اشکال آتا تھا کہ بھئی یہ کیسی بات ہے کہ بھئی اگر آپ سے نماز یا عبادت میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو اس کا غصہ کیوں آپ گھوڑوں کے اوپر نکال رہے ہیں. تو نعمان علی خان نے یہ بتایا کہ یہ نعمان علی نے خان تو نہیں، یہ پتا ہے کہ نہیں نام ہے، نعمان علی نے اس کی تفسیر یہ کی کہ نہیں، وہ انہوں نے دوبارہ گھوڑوں کو بلایا اور ان کو پیار اور شفقت سے ان کے گردن پہ اور ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرے، رانوں پہ ہاتھ پھیرے. جبکہ ادھر جو دیا ہوا ہے جو ترجمہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے جو اپنا ایک ایکٹ آف اومیشن تھا اس کا غصہ گھوڑوں پہ نکالا اور ان کو قتل کر دیا اور ان کو مار دیا، ان کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، ان کی گردنوں کو کاٹ دیا، ایسی نہیں چیز. تو یہ ایک میرے ذہن میں تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا جو میں نے جب یہ تفسیر سنی نعمان علی کی تو یہ میرا ڈاؤٹ جو تھا وہ رفع ہو گیا. اچھا جی، پھر یہ 33 نمبر آیت کے میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اس کے بعد تو ان دونوں میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ذکر سے اللہ تعالیٰ رسول پاک کو تقویت دے رہے ہیں، ان کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں کہ ان قریب ہم تمہیں اتھارٹی دیں گے. ابھی تو تمہارے پاس صرف مورل اتھارٹی ہے، اس کے بعد تمہیں حکومت بھی ملے گی. جب تم مدینے میں جاؤ گے تو پھر تمہارے قدم اور مضبوط ہو جائیں گے. اچھا جی، پھر اس کے بعد حضرت ایوب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے صبر سے کام لیا. تو اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل کو تقویت دی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ بھی میرا ایک بندہ تھا کہ اس نے کتنا صبر کیا تو اس کا انجام اچھا تھا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ and lo he had favored with us and a happy journey's end. تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت اسحاق کا ذکر ہے، یا حضرت یعقوب کا ذکر ہے. اور پھر 47 آیت میں کہا جا رہا ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ Lo in our sight they are verily of the elect, the excellent. پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، پھر وَالْيَسَع کا ذکر ہے، وَالذُّلْقِفْلِ کا ذکر ہے. پھر جنت کی متعلق بات کی جا رہی ہے کہ یہ جنہوں نے صبر کیا اور ثابت قدمی دکھائی وہ جنت میں جائیں گے. اور پھر اس دن ان کو هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ آیت نمبر 53 ہے. This it is that you are promised for the day of reckoning. No, this in truth is our provision which will never waste away. Inna هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ.
اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں 55 میں کہ جو دس از فار دی رائچس، یہ تو جو ساری پروویژن اور رزق جو تھا یہ تو اچھے لوگوں کے لیے تھا، متقی لوگوں کے لیے تھا، پیار کے لیے تھا، مگر جو ٹرانسگریسرز ہیں یعنی طاغین جو ہیں ان کے لیے will be an evil journeys and هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے، hell where they will burn an evil resting place، تو پھر انہیں دو طرح کا عذاب دیا جائے گا، ٹھنڈے کا بھی اور گرم کا بھی، تو اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے۔ اچھا جی، تو پھر اس میں گفتگو بتائی گئی ہے کہ جی جو جہنمی ہوں گے اور جو دوزخ میں ہوں گے وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو قرض کر رہے ہوں گے۔ تو پھر آ جاتے ہیں ہم آگے کہ رسول پاک کو کہا جا رہا ہے 65 آیت میں کہ say unto them O Muhammad I am only a warner and there is no God save Allah the one the absolute، تو بتا دو ان کو اے نبی کہ میں تو صرف پیغام پہنچانے والا ہوں اور میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اور خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہے، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، تو پھر قل ہوا نبوء عظیم say it is a tremendous tiding whence you turn away، تو تم کیوں اس کو نظر انداز کر رہے ہو اور دوسری طرف جا رہے ہو، تو یہ مطلب پیغام کا بتا دیا گیا کہ جی تمہارا ڈیوٹی جو ہے وہ ان کو پیغام پہنچانا ہے، باقی ان کے اپنے اعمال ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد سارا پرسپیکٹو سیاق و سباق میں یہ سب کچھ جو ہے پھر 71ویں آیت میں کہا گیا جا رہا ہے کہ when thy Lord said unto the angels lo I am about to create a mortal out of mire، کہ وہ وقت دیکھو جس وقت ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ آدم کو خلق کریں گے، اور یہ اگلی آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدہ کرنا، تمام جو فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر مکالمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا چیز ہے تمہیں جس نے تمہیں منع کیا سجدہ کرنے سے آدم کو، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا تھا، کیا تم بہت ہی تکبر والے ہو یا تم سمجھتے ہو کہ تم علیین میں سے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ علیین میں کوئی لوگ اس وقت رہ رہے تھے، اور ہمارے مفسرین کے مطابق علیین میں پنجتن پاک کا نور تھا، پنجتن پاک رہتے تھے، آئمہ معصوم رہتے تھے، تو علیین وہ پاک روحوں کی جگہ تھی جو اس وقت موجود تھی۔ شیطان کا ان کے ساتھ کوئی وہ جھگڑا نہیں تھا، شیطان کا تو جھگڑا اس ایشو پہ بنا کہ جی حضرت آدم کو میں کیوں سجدہ کروں، تو اس نے جواب میں کہا he said I am better than him thou createst me of fire whilst thou didst create him of clay، کہ جی آپ نے اس کو آدم کو خلق کیا مٹی سے، مجھے خلق کیا آگ سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر اللہ نے کہا جاؤ تم راندہ بارگاہ ہو اور تمہارے اوپر لعنت ہے الی یوم الدین، جب تک کہ فیصلے کا دن نہیں آ جاتا۔ تو شیطان نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیں، اللہ نے کہا تمہیں مہلت دی، پھر اس نے کہا کہ دعویٰ کیا کہ he said then by thy might I surely will beguile them everyone save thy single minded slaves among them، تو اس نے کہا کہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو دھوکہ دینے کی کوشش کروں گا، ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا سوائے ان کے الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اور پھر اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا he said the truth is and the truth I speak that I shall fill hell with thee and with such of them as follow thee together، تو اللہ نے کہا میں تمہیں بھی اور جو تمہارا ساتھ دیں گے ان سب کو میں جہنم میں جھونک دوں گا۔ say O Muhammad unto mankind I ask of you no fee for this and I am no impostor، in huwa illa zikrun lil alamin، lo it is not else than a reminder for all peoples، وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ and you will come in time to know the truth thereof۔ تو یہ ہے
6 جو حصے ہیں سورہ سواد کے، ان کے متعلق میں نے بات چیت کی، اور اس سے قرآن کی عظمت کا مزید اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی آرگینک یونٹی ہے، کتنی ایک کوہیرنس ہے کلام میں، اور کتنی خوبصورتی سے پورا پس منظر کو ثبات کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ قریش کی ضد کی ذکر ہو گیا، اقوام کی جو سوچ ہے اس کے متعلق پتہ چلا، انبیاء کی مشن کیا ہے، پھر ہیون کے متعلق بات ہوئی، جنت کی، دوزخ کے متعلق، اور پھر آخر میں جو مزید اس کے متعلق توضیح کرنی تھی وہ کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔